سورہ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، جس طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اس طرح تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اسی کا اگلا حصہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، گروہ بندی میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اس کی نعمت کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے اخوانا، آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ اس تناظر میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بہت سارے لوگ صرف اپنے مطلب کی خاطر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس آیت کے اس حصے کو لیتے ہیں، اور چونکہ ان کے اندر وہ جو سیکولر ہونے کا تھوڑا سا ایک اثرات موجود ہوتے ہیں، یا نیوٹرل ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا صلح کلی ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اس آیت کا سہارا لے کر تو سبھی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو اس آیت کا مفہوم ماں قبل اور ماں بعد کو جوڑے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہاں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی لڑائیوں کا سلسلہ بڑے طویل عرصے سے چل رہا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سن کر ہی مدینے میں آئے تھے، وظاہراً یہ طویل سلسلہ ان کا چلا لڑائیوں کا۔ جوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے تو یہ ہوا کہ پہلے تو پانی پلانے پر جھگڑتے تھے، اب جب مصطفیٰ کریم نے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا نا، تو جس کے ہاں دو بیویاں بھی تھیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کے کہا اگر میرے بھائی کا نکاح نہیں ہے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا۔ اس حد تک آپس میں الفت بڑھی اور اس حد تک آپس میں پیار بڑھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کرنا ہے، اور وہ تبھی ادا ہوگا جب تم تقوی اختیار کرو گے، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اسی تقوی پر رہ کر ایمان پر موت تم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور اس کی تدابیر میں سے ایک تدبیر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن پاک جو رسول اللہ لے کر آئے، وَلَا تَفَرَّقُوا، ان کی اطاعت میں اور قرآن مجید فرقان حمید کو تھامنے کے بعد اب جو گروہ بندیاں ہیں، اوس و خزرج، یہ جو تمہاری پارٹیشن ہے اور یہ جو تمہاری ڈسپیوٹس ہیں، یہ سارے کے سارے ختم کرو، آئندہ کے لیے بھی انہیں ختم رکھو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اصل کو ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد تو کرو اپنے اوپر اپنے رب کی نعمت کو، اس بڑی نعمت کو، کب؟ کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، اوس و خزرج آپس میں تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو رب تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے اپنے رب کی نعمت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپس میں بائی بائی۔ تو نسخہ کیمیا ذکر کر دیا کہ امت متحد رہے گی جب تک وہ رسول اللہ سے جڑی رہے گی، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹی تو پھر منتشر ہو جائے گی۔ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا تھا، دل با محبوب حجازی بستائم، زی جہت بیک دیگر پیوستائم۔ انہوں نے کہا ہم نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگایا ہے، لہٰذا کائنات میں کسی بھی جگہ ان سے دل لگانے والا موجود ہو تو وہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اس خیال غلط کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا یہ مطلب لے لینا کہ سبھی کو غلط کہہ دو، یہ انتہائی غلط ہے۔ ایک خاندان اور قبیلہ ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے، اس کا ایک فرد ڈی ٹریک ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سبھی کو غلط کہہ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ جو غلط ہوا ہے اسی کو غلط کہا جائے، اسے سمجھایا بجھایا جائے اور واپس لایا جائے۔ اگر ایک کی بجائے دو، دو کی بجائے تین، تین کی بجائے چار، اصل جڑ میں بے شک ایک ہی بندہ کیوں نہ رہ جائے، حقیقت وہی ہوتا ہے، راہ راست پر وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا اگرچہ برے لوگ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں،
حق والا اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے، اس کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بالکل اس آیہ مبارکہ کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ حقیقی ٹریک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صورت میں رسول اللہ نے ہمارے سینے میں ڈالا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی صورت میں ہمارے سینے میں ڈالا ہے، اہل اللہ کی محبت کی صورت میں ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ تو یہ اصل میں حقیقی ٹریک ہے۔ اب جو کوئی ادھر سے جدا ہوتا جائے گا، خواہ وہ اہل اللہ کی محبت میں بغض کا شکار ہو جائے، اہل بیت کی محبت میں کنجوسی کر جائے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے میں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مدمحل سمجھنا شروع کر دے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں۔ ان کو اگر واپس ٹریک پہ لانا ہے تو سبھی کو غلط نہیں کہنا، بلکہ کسی ایک کو حق پر سمجھنا پڑے گا، اور جسے حق پر سمجھا ہے اسی کی طرف دعوت دے کر واپس بلانا پڑے گا۔ تو یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب ہے، اور وہ راستہ کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ امت کا رشتہ جب تک اپنے نبی سے مضبوط رہا، یہ متحد بھی رہی، اخوان کا رشتہ بھی مضبوط رہا، اور جب یہ رشتہ کٹا تو پھر یہ امت کمزور ہو گئی۔ آج ہم اس کمزوری کے مقام پر کھڑے ہیں۔ آج ہم سے پہلے سے بھی زیادہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، تاکہ امت کے اندر ایک دفعہ پھر اتحاد ہو جائے، اور یہ جو سیکٹرنزم ہے، یہ جو فرقواریت ہے، یہ جو گروہ بندی ہے، اس سے نکل کر دوبارہ لوگ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔